تعالیٰ نے بیٹے عطا کر دیے، بیٹا عطا کیا، مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اور میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج کل کاروبار میں یہ پرابلم، جتنے لوگ اس وقت پریشان ہیں ان کو دیکھیے یہ والی آیت ان کو پڑھنی چاہیے۔ گھبرا جاتے ہیں نا کہ ابھی تو کتنی، ابھی کب سے تو تسبیح کر رہی ہوں، تو کب سے آپ بتائیں کہ کون سی دعا مانگوں، تو اب کتنے دن تو ہو گئے دعا مانگتے ہوئے۔ آپ یہاں پہ ہم نے کیا سبق لینا ہے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کو دیکھنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی مشکلوں میں بھی احکامات ماننے نہیں چھوڑے۔ اصل بات ہم نے سیکھنے کی یہ ہے کہ مشکلیں جب آتی ہیں نا، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہائے میرے سے تو نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، اب نہیں دل چاہ رہا، بس میں ہی کیا رہ گئی ہوں، میرے سے اب نہیں اٹھا جاتا، میں نے نہیں یہ کرنا۔ مطلب جب کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہی چیزیں ہماری چھوٹ رہی ہوتی ہے، یا پھر جب خوشیاں آتی ہیں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ خوشیوں میں بھول جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، اچھا نماز کا ٹائم گزر گیا، ہائے میں تو مصروف اتنی تھی، بازار گئی تھی، یہ لیا وہ لیا۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اتنی مشکلوں میں بھی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے نہیں چھوڑے، اور پھر اللہ کے انعامات کیسے ہوئے تھے۔ اب یہ اپنے باپ کو خواب سنا رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے 11 ستارے ہیں اور سورج و چاند ہے جو مجھے سجدہ کریں۔ اب دیکھیں سورج و چاند سجدہ خواب بھی میں دیکھا ہوگا ڈیفینیٹلی، یا تو سورج و چاند ہے یہ ستارے انہوں نے کوئی جسم میں دیکھا ہوگا کہ اپنا لیا، اور اس میں وہ یہ سجدہ جو ہے نا یہ تعظیمی سجدہ ہوتا تھا، وہ پہلی امتوں میں یہ جائز تھا، لیکن ہماری مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، منع کر دیا، رائٹ۔ تو یا تو پھر یہ دیکھا ہوگا کہ سورج چاند ستارے سارے زمین پہ آ کے جیسے وہ ہیں تو اور نیچے آ کے پاؤں کے پاس آ گئے ہیں، تو لگا کہ انہوں نے ان کو سجدہ کیا۔ اب یہ اپنے فادر کو، اپنے باپ کو انہوں نے جب یہ خواب سنایا تو انہوں نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، کہ نہ تو بیان کر خواب اپنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ چال چلیں گے تیرے خلاف، تیرے لیے ایک چال، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ بہت برا دشمن ہے۔ مبین دیکھیں یہاں پہ بھی وہی ورڈ آیا کہ کھلا، بالکل کلیئر دشمن ہے تمہارا، اور انسان کا وہ دشمن ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جو کہا کہ تم نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، ٹھیک ہے۔ ہم نے آج سے پہلے جو قصے پڑھتے ہیں، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا، یا جو بھی ہم نے لوط علیہ السلام کا پڑھا، تو دشمنی باہر کی طرف تھی، مطلب جو لوگ جن کو بھی وہ پیغام دے رہے تھے یا باہر کے لوگ تھے وہ ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ یہاں پہ دشمنی کہاں پہ آ رہی ہے؟ یہاں پہ دشمنی اپنے گھر میں آ رہی ہے۔ یہ سیکھنے کی بات ہے بہت بڑی، کیونکہ بھائی جو تھے وہ حسد کر رہے تھے اپنے ہی بھائی سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا اتنا بڑی بات سکھا دی کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان جو ہے نا اس کے ساتھ شیطان تو لگا ہوا ہے۔ اب ہوتا کیوں ہے؟ یہ حسد تھا جو ان کے بھائیوں میں سگوں میں ہو گیا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ جو اتنا بڑا سبق ہے نا کہ اچھا اپنے سگے بہن بھائی، اپنے کزن، چچا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، ان رشتوں میں اور ایون بڑوں میں بھی یہ جو حسد آ جاتا ہے، یہ تو نبی مطلب تھے نا۔ اب دیکھو کہ وہ جو حسد کر رہے ہیں نا بھائی، وہ بھی نبی کی اولاد ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سوچیں نہیں یہ تو بہت ایسا ہے تو یہ نہیں کر سکتے، نہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم نمبر 1 یہ کہ ہم دیکھیں پہلے کہ حسد کیوں ہوتا ہے، نمبر 2 یہ دیکھیں کہ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں 2 ہی چیزیں نا، ایک حسد کرنے والا اور ایک جس پر حسد کیا جاتا ہے۔ ہم آج یہ دیکھیں گے کہ کئی ہم حسد کرنے والے ہیں یا حسد جس پہ کیا جا رہا ہے ہم ان میں سے ہیں، تو آپ حیران ہوں گے بہت سی چیزیں دیکھیں کہ ہم دونوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ دیکھیں حسد کی ریزن کیا ہوتی ہے، سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے بغض، عداوت، تکبر، غرور، سرداری کی خواہش یا برا نفس۔ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے۔ اب ایک میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں، اور اس میں سے سب سے برا جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے عداوت و بغض۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟
इसका एक पहलू ये होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, राइट, मेरे अंडर कोई काम कर रहा है, या फिर मुझे अंडर ना भी काम कर रहा हो, मुझे लग रहा है कि मैं कहीं पे गई हूँ, मतलब मैं बेइज्जती कर सकती हूँ, मैं किसी को भी कोई बात ऐसे जो उसको लुक डाउन, सॉरी, हाँ बेइज्जती, हाँ लुक डाउन करा सकती हूँ। अगर मुझे किसी ने कोई बात कही और मैंने उसकी इंसल्ट कर दिया, उसका मजाक उड़ा दिया या उसको लुक डाउन कराया, अब वो जो दूसरा बंदा है जो मेरे सामने है, वो ऐसा नहीं है कि वो मुझे आगे से जवाब दे सके, तो अब वो क्या करेगा, वो अपने दिल में वो गुस्सा रखेगा, और वो जो गुस्सा है ना, वो उसका आहिस्ता आहिस्ता क्या गुस्सा हो गया, तो उसको वो शख्स ही बुरा लगना शुरू हो जाएगा। उसको फिर एक उसके अंदर क्या होगा कि जब वो कोशिश करेगा कि उसकी कोई ऐसी बात पता चलेगी ना जो उसको खराब करने वाली होगी या उसको नुकसान देने वाली होगी, तो उसको बड़ी खुशी होगी, और खुशी में वो अपने आप को तसल्ली कैसे देगा, मैं अपने आप को तसल्ली कैसे दूंगी कि देखा मैंने तो उस वक्त उसको जवाब नहीं दिया था, अल्लाह ने मेरा बदला ले लिया, राइट। इस तरह के ख्यालात हमें शैतान हमारे दिमाग में डालता है और हम तसल्ली में आ जाते हैं, और फिर हसद जो है वो पलना शुरू हो जाता है। तकब्बुर देखे कि किसी इंसान में इतना तकब्बुर हो जाए कि मैं इतनी बड़ी चीज हूं और मेरा खानदान में मेरा इतना नाम है, मुझे सारे इस तरह से समझते हैं। अच्छा, मेरे मुकाबले में कोई एक और आ गए, कजन आ गया जिसका माशाल्लाह कारोबार बहुत अच्छा हो गया, तो एकदम से ये होगा कि अच्छा ये तो मेरे मुकाबले पे आ गया है, ये भी, इसको भी इस तरह से, तो वो अच्छी फीलिंग नहीं होती है। अच्छा, ये तकब्बर के लिए ना आपको अपने आप से क्वेश्चन अकेले करना पड़ेगा, किसी के सामने तो मान के नहीं देना होता हमने। तो इसलिए मैं ये बात कह रही हूं कि हमें बजाय इसके कि हम देखें कि उस तकब्बर जिसमें किया था या हसद जिस पे हुआ है, तो हम एकदम से मसलूम बन जाते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसे हो सकता है, हमारे साथ फलाने ने भी ऐसे किया था, हसद करके नजर लगा दी, ये कर लिया। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हम भी कर सक रहे होते हैं। तो हमने ये देखना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। अब नेकियां तो देखे ना, हमने नमाज पढ़ी, हमने सारा भाग भाग के ज़कातें भी दी, सदके भी दिए, हज भी किए, उम्रे भी किए, सारी नेकियां इकट्ठी की, और एक हसद करके हमने सारी खत्म कर दी, बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए। इतनी बड़ी बात, तो हमें तो ये देखना है ना कि अगर कहीं ये बीमारी हमारे अंदर तो नहीं है, और ये बीमारी एक दफा आ जाए तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और तकब्बर आ जाता है। फिर देखिए सरदारी, कि जैसे ये होता है कि अगर किसी को कोई ओहदा मिल गया है और उसको लगता है कि वाह वाह, और इतने लोग उसको वाह वाह करने वाले मिल जाते हैं कि जी आपको तो इतनी बड़ी आप पे करम हो गया, तो आप तो ये बन गए, तो आप वो बन गए। फिर अचानक खानदान में किसी और को फॉर एग्जाम्पल मिल गया, या अपने दोस्तों में किसी और को मिल गया, तो वो एक अंदर से अजीब होता है कि हाँ इसको भी मिल गया है। ये क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के अंदर ये जो अरूज की चीज है ना, अरूज इसका एक वर्ड था, मैं आपको वो भी बताती हूँ। किधर गया कि मैं इतनी चीजें लिखती हूँ ना कि एंड में जब बताने का वक्त आता है ना, तो फिर मैं खुद ही से घबरा जाती हूँ कि मैंने किधर किधर लिखा हुआ था। चले कोई नहीं, मैं अपनी जुबान में आपको बताती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये तो कुरान पाक के बारे में, अच्छा जी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के अंदर वो ख्वाहिश रखी है कि वो उसको अरूज अच्छा लगता है, उसको बुलंदी अच्छी लगती है, राइट। तो वो बुलंदी में जब वो शैतान क्या करता है कि उसको उसके ज़हन में ये आता है कि अगर उसके मुकाबले में कोई एक और भी बुलंदी की तरफ, उसको लगता है कि मेरे से बुलंद हो रहा है, तो उसको वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती है, और वो जो फीलिंग अच्छी नहीं लगती वो उसकी हसद में बदल जाती है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को जानने वाले थे, हमारे इकट्ठे थे, हम लोग तो इकट्ठे रहा करते थे, बच्चे इकट्ठे पैदा हुए, चलो जी बच्चे बड़े हो गए, तो इसको देखो इनका तो कारोबार कहाँ से कहाँ चला गया, तो अब इसकी तो देखो ये हालत हो गई है, उससे जेलसी होनी शुरू हो जाती है। उसका इलाज क्या है? पहले हम इलाज करते हैं, फिर हम उधर फिर वापस उसके ऊपर जाते हैं। इलाज ये है कि सब अपने आप को तसल्ली देने के लिए ना, सबसे बड़ी बात कि ये बंदा सोचे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी बड़ी नेमतें दी है ना, उतने बड़े इम्तिहान भी हैं, उतने बड़े सवाल भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके हमने जवाब देना है। तो एक तसल्ली ज़हन में हो जाती है कि चलो अगर हमें कम भी दिया ना, तो हमारे हिसाब भी कम है, तो एक तसल्ली इंसान के अंदर आ जाती है। दूसरा ये
کہ अल्लाह सुब्हान ताला की जो नेमतें हमें मिली हुई है ना, फिर इंसान उस वक्त ये सोचता है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर तो इतने करम किए, मैं वो याद करे अपनी सारी नेमतों को। ये मैं आपको इसलिए इलाज बता रही हूँ क्योंकि जब हमें पता लगता है ना कि हाँ अच्छा, इसका एक टेस्ट है। आपको जब किसी के बारे में कोई पता चलता है कि जानने वाले हैं या दूर के फ्रेंड्स हैं या ख़ानदान में, अगर किसी की कोई न्यूज़ ऐसी आती है जो ठीक नहीं है, तो क्या आप उस पे आपका रिएक्शन क्या होता है अपनी ज़ात के साथ? आप किसी के सामने नहीं जाहिर करें, क्या आप उससे ये कहते हैं कि अच्छा इसको भी पता चला है, इतना सर खाया हुआ था इसने, जो तूफान उठाया हुआ था, अच्छा इसके साथ भी इसको पता तो चले ना कि क्या हुआ है। ये रिएक्शन होता है? या आपको लगता है कि हाय बेचारे ने तो इतने अच्छे हालात देखे हैं, इसके साथ तो अल्लाह ना करे कुछ ऐसे हो? क्या फीलिंग होती है? वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर क्या चीज़ें पैदा हो रही हैं, ताकि हम वहीं पे उनको ख़त्म कर दें। और यहाँ पे तो ये हसद भाइयों का है जो घर के अंदर है, और हसद इतनी बुरी चीज़ होती है जो इंसान को कब्र तक ले जाता है, क्योंकि भाइयों ने भी यही किया था कि हसद की वजह से कि इसको कत्ल कर दो, इसको फेंको, उसको कुएं में फेंक दो। कुएं में फेंकना उन्होंने बेहतर, मतलब जो पहला था कि कत्ल करेंगे, सेकंड था कुएं में फेंकेंगे, उनको लगा कि ये बेहतर है, चलो ये वाला कर लेते हैं, पहले तो उनका यही प्लान था ना। तो इतनी बुरी चीज होती है कि इंसान का होता है कि ये तो बंदा ही नजर आए, ये खत्म ही हो जाए ये, और उसी पे तो नजरें भी लगती हैं। अब देखिए आजकल आप और मैं इस बात को भी जानते हैं, 4 चीजें हमारे पास आती है ना, सबसे पहले हम मीडिया पे लगा देते हैं, हम कोई फेसबुक में लगा देंगे, हम यूट्यूब में लगा देंगे, या हम जो भी अपने जानने वालों को वी वांट टू शो ऑफ कि ये हमारे साथ हो गया, तो हम हम ये कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं। देखिए एक मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। वन ऑफ मेरे जानने वाले थे, उनके माशाल्लाह 5 बेटे, पांचों के पांचों माशाल्लाह इतने प्यारे। तो वो अक्सर ना अपनी पिक्चर्स लगा देती थी, पूरे 5 बच्चे तैयार हैं, खुद भी उस तरह से तैयार है। तो वो उनकी जानने वाली जिनके पास अल्लाह ने ये कमी रखी थी, औलाद नहीं थी, तो उसने बल्कि उसकी अच्छी नीयत थी, उसने अपनी दोस्त को कहा कि प्लीज तुम ऐसे नहीं लगाया करो, तुम्हें तो लगता है ना कि कोई बात नहीं, मतलब आप खुशी से लगा रही हो, तुम्हें नहीं पता होता कि किसको अल्लाह सुब्हान ताला ने कमी में रखा है, तो उसके दिल में क्या चीज आती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें नजर लग जाए, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीज तुम्हारे लिए तुम तो कर रही हो, इसका असर तुम्हारे बच्चों पे आ जाए, वो बेचारे भुगतेंगे, तो ना लगाओ। तो शी वॉज सो मच अपसेट, उसने उसकी शिकायत मेरे साथ की कि देखो वो ऐसे मुझे कह रही थी, मैं उसको ये बता रही थी कि बच्चा वो उसके दिल में तुम्हारे लिए अच्छा था, इस वजह से उसने बताया। और लोग नहीं बताते, खावन के साथ अच्छे वो घर में भड़ले लड़ाई है, लेकिन अच्छी तस्वीरें पोस्ट होती हैं, और दूसरे को देखने वाले को लगता है कि ओहो इसके तो मतलब बहुत ही हालात ऐसे। देखो मेरा तो मियाँ मुझे सैर पे भी नहीं लेके जाता, मेरा मियाँ मुझे उम्रे पे भी नहीं लेके जाता, मेरा मियाँ तो ये नहीं करता, और हम लोग धड़ धड़ दूसरों को बता रहे होते हैं। तो ये चीजें हर कोई उस लेवल पे नहीं होता कि वो बर्दाश्त कर ले या वो दूसरे की खुशी से खुश हो जाए। जब वो नहीं होंगे तो फिर घरों में मुश्किलें आती हैं, फिर नजरें लगती हैं, फिर, और ये कोई गलत बात नहीं मैं कह रही हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि नजर जो है वो जो ऊंट है ना उसको हांडी तक ले जाती है, ये हाल हो जाए कब्र तक ले जाती है बंदे को। लेकिन हमें नहीं समझ आती, बड़े बूढ़े कहते थे ना नीवे होके चलो, या एक तो मुझे याद है वो कहते थे कि खाना यूं ना खाया करो, यूं करके खाया करो कि किसी को ये भी नजर ना आए। उस वक्त नहीं समझ आती है, बाद में समझ आती है कि वो बिल्कुल ठीक कहते थे कि हसद, यहाँ पे हसद किस चीज का था, मोहब्बत का हसद था, बाप की ज्यादा तवज्जो का हसद था। और इसके बड़े बड़े डिफरेंट लेवल होते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हमें महफूज रखे इससे कि हम किस तरह से इससे बचे, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि हासिद आदमी मेरी नेमतों का दुश्मन है, मेरे फैसलों पर नाराज है, और बंदे पर मेरी तकसीम पर खुश नहीं है। यही होता है ना कि अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, उसी पे अपसेट हो गया। अल्लाह सुब्हान ताला का फैसला था कि वो बंदे को ऊंचा दर्जा देगा, उस पे नाराज है। अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको नेमतें ज्यादा अता की हैं, उस पर नाराज हो गया। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फिर हमें बताया भी कि सबसे पहला हसद किसने किया था? इब्लीस ने किया था दुनिया में, इब्लीस ने आसमान पे किया था।
دنیا میں حابیل قابیل نے کیا تھا، کیا ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تو جا، تو مردود ہے، اور وہ بندہ وہ جدوں میں سے تھا اور اتنی عبادت گزار تھا کہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دی تھی. اور کیوں نافرمانی کی تھی؟ کہ میں بہتر، تکبر تھا، میں بہتر ہوں اس سے، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ رتبہ نہیں دیا، اور اس کی خاطر مردود ہو گیا. اتنا برا حسد. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ایک بتاتی ہوں میں آپ کو، ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 آدمی پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا اور وہ دن رات اس سے قیام کرتا ہے، سبحان اللہ. اور ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حاسد، یہ والا میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا، اس کی نعمت اس کے، ہاں یہ والی اچھی بات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے بھائی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس میں تیری 2 حالتیں ہیں. ایک یہ کہ تو اس نعمت کو ناپسند کرے، اور چاہے کہ وہ اس کے پاس نعمت نہ رہے تو یہ حسد ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کلیئر طرح سے سمجھ لیا نا. میں اس کے اتنے پوائنٹس سے آنیسٹلی جب میں لکھنے بیٹھی تھی، میں نے کہا یہ تو پوری کلاس اس کے اوپر ہو جائے گی. میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ چیزیں جو ہمیں کیور کر سکیں. میں آپ کو دوسرا والا حسد کی طرف نہیں لے جا رہی ہوں کہ جیسے ہمارا فوراً مائنڈ سیٹ دوسری کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہاں وہ مجھ سے حسد کرتا ہوگا، ہاں وہ میرے ساتھ ایسے. وہ بات نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ہمارے اندر سے یہ بیماری ہم کیسے نکالیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے بھائی کو کوئی نعمت عطا کرے اور تو اس نعمت کی پھر 2 حالتیں ہیں کہ وہ نعمت تجھے ناپسند ہو، اور چاہے کہ وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے تو یہ حسد ہے. دوسرا یہ کہ نہ تو اس کی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے وہ تجھے بری لگے، اور نہ ہی اس نعمت کا تو زوال چاہے، لیکن تو یہ چاہے کہ مجھے بھی اس جیسی چیز مل جائے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر جو رشک پیدا ہوتا ہے نا، یہ بری بات نہیں ہے. کیونکہ اکثر پھر ہم سوچیں گے کہ اچھا اگر ہم کسی کی کوئی چیز ایسے دیکھتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں اس کے بارے میں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس ہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے یا کیوں اس کے پاس آ گئی ہے، آپ کو یہ کہ یا پاک پروردگار مجھے بھی عطا کر دے. فار ایگزامپل کسی کے پاس اولاد ہے تو آپ دعا کہتے ہیں یا پاک پروردگار مجھے بھی اولاد عطا کر دے. کسی کے بچوں کے رشتے ہو گئے ہیں، آپ کہتے ہو یا پاک پروردگار میرے بھی بچوں کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں. کسی کے پاس صحت ہے، آپ بیمار رہتی ہیں تو آپ دعا کہتے ہیں یا پاک پروردگار مجھے بھی صحت عطا کر دے. کسی کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کوئی بھی لیول پہ نا اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے وہی جو چیز اللہ نے اس کو نعمت دی ہے وہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہ چیز بھی ہماری کلیئر ہوگی. دیکھیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قل اعوذ برب الفلق میں سکھایا تھا نا، من شر حاسد اذا حسد، کہ یا پاک پروردگار جب حاسد کوئی حسد کرتا ہے نا اس کے شر سے بچانا. یہ اتنی بڑی چیز تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے اندر اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیونکہ اس کی آگ میں بندہ پہ جلتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن جو ہے نا وہ بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا فریش، ایک طاقتور، ایک پازیٹیو، دنیا پہ اثر ڈالنے والا، اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگی سنوارنے والا. اس کو خود روشنی مل گئی وہ دوسروں کو روشنی دینے والا، خود ہدایت مل گئی وہ دوسرے کو ہدایت دینے والا، خود نور کو ٹچ کر لیا وہ دوسروں کے دل کو نور پہنچانے والا. ایسا مومن ہو جائے تو ایک ایک جو برائی ہے نا اس کو برا نہیں سمجھے، اس لیے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا شکر ہے کہ پتہ چل گیا کہ اچھا ہاں یہ تو فیلنگ ہوتی ہے جب میں کسی کو دیکھتی ہوں، اب سے نہیں ہوگا، اب میں اس کے لیے دعا کروں گی. اچھا جس کے لیے غصہ ہو نا، کیونکہ غصہ کسی کے لیے ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کہ کسی نے انسلٹ کر دی یا کسی نے کوئی ایسی بات کر دی تو وہ غصہ ہی دل میں رہتا ہے کہ اتنا اس کا تکبر تھا یا اس کی باڈی لینگویج ایسے تھی یا اس نے ایسے کیا، تو اس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی سے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اللہ دیکھنا اس طرح سے کرے گا. یہ اکثر ہوتا ہے کہ اللہ نے دیکھا برابر کر دیا نا اس کو، اچھا ہی ہوا، اس کو پتا ہے تو اب نہیں کرنا ایسے.
ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم نے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے جس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے نا ہمارے دل میں کچھ ایسے, اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار اس کو اور عطا کر, اور یا پاک پروردگار مجھے بھی اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے یا میرے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے, یا پاک پروردگار مجھے توفیق عطا کر کہ میں معاف کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. کیونکہ ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ اس کی ریئیکشن میں ہمیں کیا اجر ملے گا, وہ چیز یاد کریں گے نا تو وہ چیز کم ہو جائے گی. اچھا اس نے مجھے ڈانٹا تھا یا میرے بےزتی کی تھی یا مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی, کیونکہ سارے حسد میں نا یہ حسد سب سے مشکل ہے, اس لیے کہ یہ ہو جاتا ہے پیدا. تو اس لیے میں اس پہ اتنا زور لگا رہی ہوں کہ جب ایسی سچویشن آئے گی تو ہم اس کو ریورس کیسے کریں گے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ اچھا کوئی بات نہیں, اس نے اگر ایسے کیا تھا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میرے صبر پر اجر دے گا, تو میں اس پہ صبر کرتی ہوں, کوئی بات نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اس کا اجر دیں گے. قیامت کے دن میں اتنے بڑے جب اجر دیکھوں گی تو میں خوش ہو جاؤں گی, اور میں پھر ایسے تو اس طرح سے اپنے آپ کو پازیٹیو جو فیڈ ہوتا ہے نا آپ کھانا, وہ پازیٹیو دینا, سوچ بھی پازیٹیو دیں. سوچ جو ہوتی ہے نا انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. دعا کیا کرے کہ یا پاک پروردگار میری سوچوں کو پاک کر دے, میری سوچوں پہ وہ کر دے کہ میرے پاس اور کوئی سوچ ہی نہ رہے, اور تاکہ کیونکہ جو چیز ہم سوچیں گے نا وہی میری ذات وہ ہو جاتی ہے, میری پرسنالٹی ویسے بن جاتی ہے, آپ کی سوچ آپ کی شکل پہ آ جاتی ہے, آپ کی آنکھوں پہ ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے. واللہ اتنی بڑی بات ہے, ہم نے کبھی اس طرح سے سوچتے نہیں, کیونکہ ہم نے تو سوچوں کو اتنا آزاد چھوڑا ہوا نا, دھڑ آتی رہتی ہیں, اور اسپیشلی جب ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں تو تب بھی وہ پریشانی جاتی اسی لیے تو نہیں ہے کیونکہ ہم سوچوں میں اس کو پال کے اتنا بڑا کرتے ہیں. تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے, نمبر 1 جی کہ حسد کے بارے میں, کہ حسد جو ہے وہ گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے, اور اس کو ہم نے بچانا کیسے اپنے آپ کو. اگر وہ میں ہوں جو میں اپنی کسی لو ون سے حسد کر رہی ہوں تو میں نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ہم نے وہ سیکھا. اور اگر میرے پر کوئی حسد کر رہا ہے تو پھر میں نے کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ میرے سے ایسے کر رہا ہے اور میں اس تکلیف میں ہوں تو یا پاک پروردگار مجھے اس کا اجر عطا کرنا, اور بی پازیٹیو. اور یہ بیماری ہم نے اپنے اندر سے ہر صورت نکالنی ہے, کیونکہ ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائیوں سے بچائے, آمین ثم آمین. تو انشاءاللہ جی اب 12 بج گئے یہاں پہ ہمارے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے. اتنے سبق آپ کو اس سورہ میں ملنے والے ہیں کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہترین قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, احسن القصص جس کو کہہ دیا, تو آپ سوچیں کہ ہماری زندگیوں پہ وہ کتنا اثر کرے گا. اور پھر یہ بینہ آیات ہیں, قرآن پاک کی آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا, قرآن کو سمجھنے والا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ چلنے والا بنا دے. آج ہم ایسے کلمات سیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد کون سے کلمات ادا کرتے تھے, اور اتنی خیر ان کلمات میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہماری کوئی فجر کی نماز اور مغرب کی نماز ان کلمات کے بغیر نہ ہو. آمین ثم آمین. مسند احمد کی حدیث 1880 جس میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات ادا کیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ 5 اجر دے گا. نمبر 1 یہ کہ اس کو 4 غلام آزاد کرانے کے برابر ثواب ملے گا, اس کو 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ اس سے ہٹا لیے جائیں گے, اور 10 درجات بلند ہوں گے. اور الحمدللہ ان کلمات کے ادا کرنے کی وجہ سے یہ کلمات شام تک اس کو شیطان سے محفوظ رکھیں گے. اور اگر وہ یہی کلمات مغرب کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو صبح تک, فجر کی نماز تک یہ ساری نیکیاں اس کو ملیں گی اور وہ شیطان سے بھی محفوظ رہے گا. اور غلام کو آزاد کرانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اس کے بدلے میں جو ایک غلام ہم آزاد کراتے ہیں اس کا روح جو جسم کا ہوتا ہے, جتنا اس کا جسم کا روح ہے اس کے برابر اس کو نیکیاں ملتی ہیں. اس کا چہرہ, اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں, اس کی جلد کے عفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ
اس انسان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دے گا. آمین ثم آمین. اور دیکھیے کہ 10 درجات، ایک درجے سے دوسرے درجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنا فاصلہ ہوگا کہ جیسے ہمیں نیچے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہمیں آسمان پہ ستارے اتنے سے نظر آتے ہیں نا، اسی طرح سے درجات میں اتنا فرق ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی زیادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبتیں اتنی زیادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات اتنے زیادہ. 10 درجات بلند ہوں گے. اللہ اکبر. اور شام تک وہ انسان جو ہے وہ شیطان سے محفوظ رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم یہ کلمات پڑھنے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.